آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پبلک سپیکرز کا دور ہے. بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں 4-4 5-5 منٹ کی. ہماری یوتھ انہیں دیکھتی ہے, انسپائر ہوتی ہے ان ویڈیو سے. کسی کی بھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ ایک اسکالر کی ہوں, دائی کی ہوں, کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی ہو سکتی ہیں. ایون نان مسلم موٹیویشنل اسپیکرز کی ہوتی ہیں, سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں انس بھائی کہ یوتھ کے لیے گائیڈ لائن نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز ایک بندہ اچھی گفتگو کر رہا ہے یا اس کے پبلک اسپیکنگ اسکلز بہت اچھے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ فالو کرنے کے لائق ہے. تو میرا خیال سے یوتھ کو نا اس ڈائریکشن کی کمی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے. انفارمیشن میں اور علم میں ایک فرق ہے میرے خیال میں. انفارمیشن تو مل رہی ہے لیکن وہ علم جو فرض ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے, وہ تو دینی علم ہی ہے نا. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے. دوسری بات یہ کہ پھر وہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے, کیسے کیا جائے. علماء کے پاس جایا جائے, ان کی صحبت ضروری ہے, یا بندہ خود انٹرنیٹ پہ پڑھ لے, خود سے پڑھ لے, اور پہلے سٹارٹ کہاں سے کرے, کیسے اس روٹ کو فالو کرے. اصل میں کئی باتیں ہو گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے علم کی بات کی ہے کہ علم کون سا ہمیں سیکھنا ہے, اور وہ دینی علم ہے یا کون سا علم ہے. دیکھیے علم یا تو ہے, جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ خالق ہیں اور ہم مخلوق, یہ ایک آسان تعارف ہے اللہ کا اور بندے کا. تو ایک مخلوق کے بارے میں, ایک مخلوق کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بارے میں جانے, اپنے اللہ کی ذات کے بارے میں جانے, اپنے اللہ کی عظمت اور قدرتوں کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں جانے, اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ جانے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ دونوں باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. دیکھیے قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اس کو تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے. تو قرآن کریم اگر پڑھیں, قرآن کریم اللہ کی عظمت بتاتا ہے یا پھر اللہ کا پیغام بتاتا ہے, اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں علم ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اللہ نے ہم پہ کیا فرض کیا ہے, اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے. دین کا علم, اللہ کی عظمت. تو جو اللہ سے جتنا, جو اللہ کے بارے میں جتنا علم رکھے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو اللہ سے علماء, اللہ کے بارے میں جاننے والے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں ہمارے رب کی معرفت بتائے اور ہمیں اللہ نے ہم پر کیا حلال کیا حرام کیا وہ بتائے, وہ علم سب سے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کر رکھا ہے. دینی علم تو واضح ہی ہیں, وہ ہمیں اللہ کی معرفت دیتے ہیں. دنیاوی علوم, جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں, جو علم ہمیں اللہ کی معرفت بتائے گا. سائنس کا علم ہے, میڈیکل ہے, یہ فلکیات کا علم ہے, اسی طرح کیمسٹری, بیولوجی, انسان کے بارے میں اور انسان کی حقیقت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے. تو اس کو ہم دنیاوی علم کیسے کہہ دیتے ہیں؟ صحیح. میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں علم دینی دنیاوی نہیں ہوتا, وہ علم کس لیے حاصل کیا جا رہا ہے اور اس علم کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, وہ چیز اس کو دینی دنیاوی بناتی ہے. میرے نزدیک اگر ایک بندہ قرآن کا علم حاصل کرے, مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا نہیں ہے, تو یہ دنیا کا علم ہے. صحیح. اور ایک بندہ قرآن کا قاری ہوگا, صحیح حدیث مبارکہ ہے, سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور والعیاذ باللہ, اور جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا, ان میں 3 لوگوں میں ایک قاری قرآن بھی ہے, جو دنیا کو دکھانے کے لیے, جنہوں نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا. تو اگر آپ یہ جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں, اگر یہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں جان گزی ہوتی ہے, تو یہ شرعی علم ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ جو باقی سائنسی علوم ہے, اس سے اللہ کی معرفت, اللہ کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے بہت زیادہ, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو حتمی نہیں ہوتی. ہمیں جو علم وحی سے اللہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے, جو اللہ نے خود بتایا. دیکھیے ہم اتنے ناقص ہیں, اللہ خالق ہے, ہم مخلوق, میں بار بار اس کا حوالہ دیتا ہوں. تو ہم اللہ کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے خود, ہم اتنے ناقص ہیں. صحیح. تو جو وحی میں اللہ نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں اور کتنا عظیم ہوں, تو وہ ایک حتمی ہے. تو اس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے.
سائنسی علوم کے ذریعے جاننے سے بھی زیادہ صحیح وہی سے جو اللہ بتاتے ہیں اپنے آسمانوں کے بارے میں، اپنی کرسی کے بارے میں، اپنے عرش کے بارے میں اور اپنی عظمت کے بارے میں، وہ ہمیں کئی دفعہ سائنس سے بھی پتہ نہیں لگتا. اور نمبر 2 کہ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے، یہ ہمیں سائنس نہیں بتاتی، یہ ہمیں وہی بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث مبارکہ بتاتی ہے. تو یہی شرعی